اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، محافظ ہیں۔ اس کی حفاظت و صیانت کی ذمہ داری خود رب قدیر نے لے لی۔ یوں تو دیکھا جائے بے شک توریت یہ خدا کا کلام، انجیل یہ خدا کا کلام، زبور یہ خدا کا کلام، لیکن قرآن کا یہ اعجاز کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے کیوں لی؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس لیے کہ توریت یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن اس کے لیے قوم موسیٰ کے لیے لیمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے۔ زبور حضرت داؤد پر نازل ہوئی، قوم داؤد کے لیے لیمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے۔ انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، قوم عیسیٰ کے لیے اس کا ایک ٹائم پیریڈ تھا، اس کا ایک علاقہ تھا۔ تو پچھلی جو بھی کتابیں تھیں اگر وہ خدا کا کلام لیکن خاص قوم کے لیے، خاص امت کے لیے، خاص طبقے کے لیے، خاص علاقے کے لیے اور خاص ٹائم کے لیے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر قرآن نازل کیا تو اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو بے شک آ گئی تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک عظیم نصیحت۔ یا اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ اس کے استعمال فرمایا؟ یا ایھا الناس، یعنی اے لوگوں۔ اب لوگوں میں قوم انسان، اولاد آدم، جتنے بھی ہے، جتنے بھی مانو جات ہے، مانو ہے، منشیہ ہے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ نہیں کہا اے ایمان والو تمہارے لیے نصیحت ہے، ایک کلمہ پڑھنے والوں تمہارے لیے نصیحت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن سب کے لیے نصیحت ہے۔ تو پتہ چلا قرآن اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر نازل کیا، لیکن وہ قرآن ساری قوم کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، سارے جہاں کے لیے، اولاد آدم کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے۔ اور آگے فرماتا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ آنے والی جو چیز ہے، کتاب ہے، یہ تمہارے دلوں کی جو بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا ہے۔ تو اب توریت، زبور، انجیل ایک ٹائم کے لیے، قوم کے لیے، لیکن قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے۔ جب قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، تو اس کتاب کی شان یہی ہونا چاہیے کہ وہ کتاب آخر تک بچی رہے۔ اب آخر تک بچی رہے تو اس کا بچانے والا صرف اور صرف خدا ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ پچھلی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کے علماء کے سپرد کی، لیکن وہ اس کی حفاظت نہیں کر پائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم میں لے لی۔ تو پتہ چلا اس کا مطلب، یعنی کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت و صیانت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی؟ اس لیے کہ اگر یہ کتاب خاتم النبیین پر نازل ہوئی ہے، خاتم الامم کے لیے ہے، تو اس کتاب کی شان بھی یہ ہونی چاہیے کہ یہ کتاب خاتم الکتب ہو۔ اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، تو اس کتاب کے بعد کوئی کتاب بھی نہیں ہے۔ اور قرآن پر کیچڑ اچھالنا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ تو میرے نبی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا جواب دیا۔ اگر عہد نبوی کی بات کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی، مختصر عرض کرتا ہوں کہ قرآن اتنا فصیح و بلیغ ہے، لیکن عربوں نے، اور وہ عرب والے جن کو فصاحت و بلاغت پر نہ، جو ہم کو عجمی کہتے ہیں، ہم کو گونگا کہتے ہیں، کہ چند قرآن کے کلمات، الفاظ، ورڈ ایسے ہیں جو فصاحت کے سے گھرے ہوئے ہیں، یعنی اس لیول کے نہیں ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں جب یہ بات آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب میں جس کو تم بہت ہی بڑا فصیح و بلیغ سمجھتے ہو، جانتے ہو، اس کو میرے پاس لاؤ۔
اور جن کلمات کو تم یہ کہتے ہو کہ قرآن میں یہ برابر نہیں ہے، یہ اچھے الفاظ نہیں ہیں، ہم ہماری زبان میں اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، تو پھر وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو خود ہی اس کو لے کر آئے جس پر ان کو ناز، جس کی زبان پر، جس کی لغت پر، جس کی فصاحت پر، جس کی بلاغت پر ناز تھا، لے کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بوڑھا تھا، ضعیف تھا، اس کو ایسا مجبور کیا کہ جن کلمات کو لے کر قرآن پر وہ انگلیاں اٹھاتے تھے، خود اسی کی زبان سے ان کلمات کو ادا کرنے پر وہ مجبور ہو گیا۔ اور حضور نے کہا کہ جن کلمات کو تم کہتے ہو یہ فصاحت کے لیول سے گرے ہوئے کلمات ہیں، جس کی فصاحت پر تم ناز کرتے ہو، یہی وہ کلمات بولتا نظر آتا ہے۔ وہ عرب والے شرمندہ ہو کر، خاموش ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ تو ایسا تو ہوتا نہیں رہا، انشاءاللہ دوسرے اور بھی واقعات بھی میں بیان کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو کیسا محفوظ فرما لیا کہ یہ کلام، اس کلام کی ہر صورت محفوظ، ہر صورت کی ہر آیت محفوظ، ہر آیت کا ہر جز محفوظ، ہر جز کا ہر لفظ محفوظ، ہر لفظ کا ہر حرف محفوظ، اور اس حرف پر آنے والی حرکت بھی محفوظ ہے۔ نہ اس کے زیر و زبر پیش، نہ حرکات و سکنات، نہ آیات و جز، نہ صورت و پاروں کی کوئی تبدیل کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی تغیر کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی بدل سکتا ہے۔ یہی قرآن کا اعجاز ہے۔ اور اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ کہیں پر سنا گیا ہے قرآن کو کسی گستاخ نے جلا دیا، سنا گیا قرآن کو کسی گستاخ نے پھاڑ ڈالا، سنا گیا ہے قرآن کو کسی گستاخ نے پانی میں بہا دیا، اور یہ سوچ لے کہ ہم نے قرآن کو مٹا دیا، تو یہ عقل کا دھوکہ ہے۔ اس لیے کہ جس قرآن کو آپ دیکھ رہے ہیں جو دو پٹھوں کے درمیان، وہ تو نقوش قرآنی ہے، وہ کاغذ میں محفوظ ہے، اصل قرآن لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اور اگر ان کاغذی قرآن کو مٹا کر کوئی اپنے آپ کو تسلی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن ذرا یہ بھی سن لو کہ قرآن کو مٹانا ہے تو تمہیں ہمارے ان بچوں کے سینوں کو مٹانا پڑے گا جنہوں نے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہزاروں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے بچے ہمیں نظر آتے ہیں۔ کوئی بھی آبادی، کوئی بھی خطہ، کوئی بھی محلہ ایسا نہ ہو، چاہے وہ چھوٹا کوچا ہو، چاہے وہ چھوٹا سا گاؤں ہو، لیکن وہاں پر ضرور تمہیں قرآن کا ایک حافظ مل جائے گا۔ اور پچھلی جو کتابیں تھیں، اس کتاب کے حافظ صرف وہ صاحب کتاب نبی ہوا کرتے تھے۔ اور یہ قرآن کا اعجاز کہ یہ ہمارے نبی سے منتقل ہوتے ہوئے، صحابہ کے سینوں میں محفوظ ہوتے ہوئے، امت محمدیہ کا چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا ہے، وہ ایسی روانی کے ساتھ حفظ کرنے کے بعد قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے جیسی روانی کے ساتھ دنیا کی کوئی زبان بولی نہیں جا سکتی۔ کوئی کیسی بھی زبان پر ناز کرنے والا ہو، آؤ حافظ قرآن بچہ ہے، وہ عربی زبان یعنی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے انداز میں، لحن میں اور خوبی میں جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تم اپنی زبانوں کو بول کر تو ہمیں دکھاؤ، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب قرآن کو مٹانے کی بات کرنے والے، قرآن کی آیتوں کو چن کر نکالنے کا مطالبہ کرنے والے، ارے یہ قرآن، لیکن قرآن جس کے سینے میں محفوظ ہے، وہ حافظ قرآن جب زیر زمین ہوگا، جب زمین کے اندر جائے گا، تو وہ حافظ قرآن کے پورے جسم کو مٹی کھا سکتی ہے، لیکن حافظ قرآن کے سینے میں جو قرآن محفوظ ہے، اس سینے کو مٹی کو بھی چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حافظ قرآن کا سینہ زیر زمین کے اندر بھی محفوظ، کیوں محفوظ؟ کیونکہ حافظ قرآن کے سینے میں قرآن محفوظ، تو قرآن کی برکت زمین کے نیچے بھی ہمیں مل رہی ہے، زمین کے اندر حافظ قرآن کا سینہ بھی محفوظ ہے، تو وہ قرآن کیسا محفوظ ہوگا جس کی حفاظت کرنے والے کا سینہ بھی خود محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ آئیے ابھی اور واقعات کی طرف آتے ہیں۔ تو علامہ قرطبی نے بیان کیا ہے کہ خلیفہ الرشید
جب وہ حکمران تھا، اس کے خلافت کے زمانے میں اس نے ایک علمی مجلس کا انعقاد کیا